السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر لرن اردو پر ایک نیا ویڈیو آپ کے سامنے۔ آج بات کرنے والے ہیں کہ ادب اور دوسری چیز جو ہے وہ ادیب میں کیا فرق ہے۔ ادب اور ادیب میں کیا فرق ہے؟ جیسے یوز کرتے ہیں نا اردو ادب، ٹھیک ہے، تو آخر یہ ادب کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ادیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس اس میں یا کا اضافہ ہے، باقی بات سیم چیزیں ہیں، ہو بہو ہے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں کہ ادب اور ادیب کی بات۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، کہ لغوی معنی کسے کہتے ہیں اور اصطلاحی معنی کسے کہتے ہیں۔ لغوی معنی کہتے ہیں جو لفظ جس چیز کے لیے خاص بنا ہو اور اس کا میننگ سیم ہو، اس کا معنی وہی ہو، تو اسے لغوی معنی کہتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا کہ عالم کا مطلب جاننے والا، اس کا میننگ آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو جاننے والا۔ لیکن جب اصطلاحی معنی کی بات کریں گے تو کسی فن میں یا کسی چیز کے لیے کوئی لفظ خاص کر دیا جائے اور اس کا معنی مراد لیا جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم کہیں گے اصطلاحی معنی۔ تو ادب دیکھیں، آپ ادب کے بارے میں بات کریں تو ادب کا جو لغوی معنی ہے اس کا ہوتا ہے کہ حد نظر میں رکھنا، یعنی کسی چیز کو اپنے حد میں رکھنا، اپنے نظر میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں اصطلاحی معنی کی۔ ادب کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان کا، ہے نا، کسی بھی زبان کا علم جب ہوتا ہے، جب آدمی اختیار کرتا ہے، جب کسی بھی زبان کا علم جو ہے کہ وہ ایک فنی طور پر حاصل کرتا ہے یا فنی طور پر اس زبان کے علم کو پرکھا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تو اسے ادب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اردو ادب، اردو آدمی بول لیتا ہے، کوئی بھی بول لیتا ہے، یا پھر اس میں بولی جا رہی تھی زبان، لیکن اب آگے دیکھیں جب زمانہ آگے بڑھا تو اسی اردو ادب کو، ٹھیک ہے، اسی اردو ادب کو، اسی اردو زبان کو کیا کیا گیا؟ ایک فنی چیز حاصل کی گئی، یعنی فنی طور پر اس کو لکھا گیا۔ فنی مینس کیا؟ فنی مینس انگلش والا فنی نہیں، جسے ہنسی مذاق والا نہیں، بلکہ فنی مطلب ایک آرٹ کے طور پر، ایک کلا کے طور پر، ایک بناوٹ کے طور پر، ایک اسٹینڈرڈ فارم میں اس کو ڈھالا گیا، اس کو لکھا گیا، تو پھر وہ فنی طور پر اس کو لکھا گیا۔ جب یہ فنی طور پر لکھا گیا، اس کو دیکھا گیا، پرکھا گیا اور پھر ایک کتابی شکل میں آ گئی تو پھر اسے ہم ادب کہیں گے۔ جیسے اگزامپل کے طور پر آپ سمجھ لیں، جیسے اردو آدمی عام بول چال میں بولتا ہے اور کہانی سناتا تھا اور سنتا تھا، ابھی بھی سناتا ہے، لیکن اس کو فن ایک حاصل ہوا۔ جیسے آپ دیکھیں اس کو پھر بانٹا گیا، داستان پھر ایک فن ہوا، افسانہ، ناول ایک فن کے طور پر، ایک آرٹ کے طور پر رکھا گیا، تو اسے ہی ہم ادب کہیں گے۔ یعنی کسی زبان کو جب ایک فنی طور پر اس کو لکھا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اس کا علم حاصل کیا جاتا ہے فنی طور پر، تو اسے ہم ادب کہیں گے۔ اب ادیب کسے کہیں گے؟ اسی ادب کا علم جس کے پاس ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے جو، اسے ہم ادیب کہیں گے ادب کی دنیا میں۔ دوسرا معنی اس کا مطلب استاد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اس میں چھوٹ گئی، اور اس کا ایک میننگ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ادب یعنی لحاظ، کسی کا ادب کرنا یعنی لحاظ کرنا، عزت، تمدن، تہذیب، یہ بھی میننگ ہوتا ہے۔ عربی لغت میں بھی یہی میننگ ہوتا ہے، پہلے تہذیب، تمدن اس کا میننگ لیا جاتا تھا، لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ فنی طور پر زبان کا جو علم ہے اس کو لیا گیا۔ انگلش میں اس کو لٹریچر کہا جاتا ہے۔ لٹریچر صرف وہ ہے نا جسے ہم ادب کہتے ہیں، نالج کہتے ہیں، نالج آف لینگویج، فنی طور پر، آرٹ کے طور پر، لیکن اس میں ادب جو تہذیب تمدن ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ورڈ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن اب جب بھی ادب بولا جائے گا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ ہے کہ یہ سچویشن دیکھ کر آپ اس کا میننگ نکالیں گے، معنی نکالیں گے کہ ادب یہ استعمال کہاں کیا گیا۔ ادب اگر کسی شخص کے لیے کہا گیا کہ اس کی ادب کرنی ہے، اس کا یہ مطلب کہ اس کے ساتھ عزت سے پیش آنی ہے اور تہذیب تمدن کو پیش کرنا ہے۔ جب بات کریں گے اردو ادب کی تو اس میں ہم بات کریں گے اردو ادب کا، اردو کا تمام اردو زبان سے متعلق وہ فنی طور پر جو اس کا نالج ہے، اس کی معلومات ہے، اس کے بارے میں جب بات کی جائے تو اسے ہم
ادب کہیں گے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کچھ کنفیوژن رہ جائے تو آپ کامنٹ ضرور کریں، اور لائک کر کے آپ ضرور ہمیں حوصلہ دیں تاکہ مزید ویڈیوز بنائی جا سکے، اور آپ سبسکرائب کر لیں۔ میں اکیلا ہی ابھی چلا ہوں، آپ ساتھ دیں گے تو مزید ایک پلیٹ فارم تیار ہوگا، اور اس پر مزید باتیں کی جائیں گی نئے انداز میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔